بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کے حصوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں اور جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ بزرگوں کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہونا چاہیے۔ اصل میں شغف بتاتا ہے کہ آپ کا رجحان کیا ہے، اور شغف جس چیز کا ہوتا ہے اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ کھیلوں کا شغف کھیلوں کے تذکروں پہ مجبور کرتا ہے، کھانے پینے کا شغف کھانے پینے کے تذکروں پہ مجبور کرتا ہے، لوگوں کے عزت اور آبرو پہ حملہ کر کے اور ان کی بے آبروئی کر کے مزہ لینا، یہ لوگوں کی غیبتوں پہ اور ان کے تذکروں پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ایک چاشنی ہوتی ہے۔ دو چار بیٹھے اور اس کا شروع کیا۔ عام طور پر ہوٹلوں کی نشستیں اور باروں کی نشستیں اور بازاروں کی نشستیں اس سے پر ہوتی ہیں۔ ان کا شغف بتاتا ہے کہ ان کا شغف ہے کیا۔ معاشرے میں کسی کی جان کو نقصان پہنچانا اور کسی کے مال کو نقصان پہنچانا یہ برا سمجھا جاتا ہے اور آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ری ایکشن ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ عزت کو نقصان پہنچانا برا نہیں سمجھا جاتا اور اس میں ری ایکشن کا بھی اندیشہ کم رہتا ہے اور اس میں لذت بھی ہے، اس لیے اس کا شوق رہتا ہے بعض لوگوں کا، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ دنیا بھر میں جو ایسے حادثات ہوں جو تکلیف دینے والے ہوں اس کا شغف ہوتا ہے بعض لوگوں کو۔ عام طور پر جتنے میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، اخبارات والے یا دوسرے اور ذرائع والے، ان لوگوں کو اس کا شغف ہوتا ہے کہ رنگین خبر، چٹپٹی خبر، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والی خبر حادثات کی ہوتی ہے، اس کا شغف ہوتا ہے بعض لوگوں کو۔ ہمارے بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کے تذکروں کا شغف ہونا۔ بزرگوں کے تذکروں کا شغف بزرگوں کے حالات کو جاننے سے ہوتا ہے۔ ایک تو بزرگی کی لین سے تعلق محبت ہو، دوسرے معلوم ہوگا کسی کے بارے میں تو آپ تذکرہ کریں گے، معلوم نہیں ہوگا تو تذکرہ کیسے کریں گے۔ اسی لیے بزرگوں کے حالات پڑھنے کا ایک اہتمام اکابرین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے ہمیشہ رہا ہے اور پڑھنے کی تاکید بھی ہمیشہ سے رہی ہے۔ رجال جو ہے، افراد جن کو ہم بزرگوں سے بول رہے تو تعبیر ہے، افراد اور رجال کے حالات جو ہوتے ہیں وہ رجال پر افراد پر اثر ڈالتے ہیں، ہمیشہ بہت زیادہ اثر لیتا ہے آدمیوں کا کہ بھئی ان کی شخصیت ایسی تھی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، وہ ایسا کرتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے، تو میں بھی ایسا کچھ کروں، یہ فیلنگ آتی ہے پھر۔ اسی لیے ہر زمانے میں رجال پر کتابیں لکھی بھی جاتی ہیں، شخصیتوں پر شخصیت کی سوانح لکھی جاتی ہے۔ درمیان میں ایسا دور آ گیا تھا تھوڑا سا کہ لوگوں کے حالات جب بھی لکھے جانے لگے تو ان کی کرامتیں، ان کے ایسے واقعات جو لوگوں میں ان کے بارے میں صرف عقیدت پیدا کریں، اس کا ایک رجحان ہو گیا تھا۔ خیر وہ زیادہ تر چونکہ جاہلوں کی طرف سے ہوتا ہے ویسا رجحان، پھر وہ کم بھی ہو گیا۔ اصل شخصیت کے کارنامے اور شخصیت کی ریاضت اور اس کے مجاہدے اور شخصیت کے اوصاف اور واقعات میں اس کی میانہ روی، استقامت، یہ چیز ہوتی ہے جاننے کی۔ پھر اس پر جن لوگوں نے لکھا وہ بڑے اچھے انداز میں لکھنے کے عادی ہیں بہت سے۔ ہمارے جو اکابر ہیں ان لوگوں کے بھی حالات جو ہے لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، اور ان کو بھی پڑھنے کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشرف السوانح چھپی ہوئی ہے، 4 جلدوں میں ہے۔
مولانا قاسم نانوتوی کی سوانح قاسمی چھپی ہوئی ہے، حاجی امداد اللہ صاحب کے حالات ہیں چھپے ہوئے، ارواح ثلاثہ کے نام سے بزرگوں کے واقعات ہیں، اس میں بہت سے بزرگوں کے واقعات. تذکرے سوانح یوسفی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ دعوت و عظیمت کے نام سے مولانا علی میاں ندوی نے باضابطہ ایک پورا سلسلہ بزرگان دین کے حالات کا لکھا ہوا ہے، اور خواجہ اجمیری تک اور ان سے اوپر اور ان سے بعد بھی. خلفائے راشدین الفاروق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں. تو اس کی عادت آدمی کو ہو اور بزرگوں کے واقعات جو ہیں وہ پڑھنے کا مزاج ہو، اور بات میں ان بزرگوں کے واقعات کو نقل کرنے کی عادت ہو. تو مجلسوں میں اپنی نشستوں میں جب یہ تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے بہت خاص اثرات ہوتے ہیں. اس پر یاد آ گیا کہ حضرت کا ایک عنوان یہاں پہ لکھا ہوا ملا کہ مجلسیں جو ہیں وہ بزرگوں کے تذکروں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں. کہ آج کل مجلسوں میں بزرگوں کا تذکرہ زیادہ نہیں آتا، بزرگوں کا نام نہیں آتا زیادہ، حالانکہ ان کے واقعات سے بھرپور رہنا چاہیے مجلسوں میں. چہارشنبہ 27 ربیع الاول 1358 1939 مئی، صبح کی مجلس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کسی ذکر پر جناب نواب جمشید علی خان صاحب سے اس خادم نے شیخ فاروق احمد صاحب متوطن لندن کا تذکرہ کیا کہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے انگریز مصنفین کی کتابیں تصوف پر انگریزی میں پڑھی تھیں. تصوف پر انگریزوں کی بھی کتابیں ہیں، بالخصوص ایک فرینچ مصنف کی جو مسلمان ہو گیا تھا، کیرو میں رہتا تھا، اس کا نام عبد الواحد یحییٰ تھا. اس کا طریقہ شاذلیہ کا تھا. یہ کتابیں پڑھ کر ان کو تصوف سے خاص دلچسپی ہو گئی اور حصول روحانیت کے شوق و جذبات نے ان پر بہت اثر کیا. اکتوبر 36 میں وہ مشرف اسلام ہوئے. اس کے ایک سال بعد یعنی ہندوستان آنے سے 5 مہینے پہلے وہ طریقہ علویہ میں داخل ہوئے. یہ سلسلہ سوئٹزرلینڈ میں چند فرینچ اور مقامی حضرات نے خلیفہ نور الدین متوطن سوئٹزرلینڈ کی قیادت میں جاری کیا تھا. اس درمیان میں ان کو حضرت والا تو چند رسائل کے مطالعے کا، جن کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے، موقع ملا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت والا کی کچھ رسائل کا، حضرت تھانوی کے کچھ رسائل کا تذکرہ انگریزی میں اس زمانے میں ہوا ہے، جس سے ان کو محسوس ہوا کہ صحیح قدیم اسلامی تعلیم حضرت اقدس کے یہاں ہے. اسی زمانے میں ان سے اور نواب صاحب بھاولپور کے سیکریٹری صاحب سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے ان کو اور ان کے بھائی کو، جو ان کے ساتھ ہی اسلام لا چکے تھے اور جن کا اسلامی نام شیخ شہید اللہ تھا، ہندوستان آنے کی دعوت دی. یہ دونوں بھائی ان کی دعوت پر ہندوستان آئے اور بھاولپور پہنچے. شیخ فاروق احمد صاحب کو پہلے ہی سے تھانہ بھون حاضر ہونے اور حضرت والا کی زیارت کا شوق دامنگیر تھا، اور محبت اور عقیدت کی آگ ان کے دل میں شروع سے سلگ رہی تھی. انہوں نے بھاولپور سے حضرت والا کو تار کے ذریعے سے اطلاع دی کہ میں فلاں تاریخ اور فلاں وقت مظفر نگر پہنچوں گا، کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تھانہ بھون کس راستے پر ریل سے جانا ہوتا ہے. حضرت والا نے 2 پتوں سے 2 تار بھاولپور دیے کہ ان کو بجائے مظفر نگر کے سہارنپور آنا چاہیے. حضرت تھانوی نے 2 پتوں سے 2 تار بھیجے. حضرت تھانوی کا انتظام کیسا عجیب ہوتا تھا، کیونکہ ایک پتے پر 1 تار پہنچا نہیں پہنچا. سہارنپور اسٹیشن پر ان کو کوئی ایسا شخص ملے گا جو ساتھ لا سکے. چنانچہ حضرت اقدس کی منظوری کے بعد یہ خادم سہارنپور گیا. خیال تھا کہ وہ یورپین وضع میں ہوں گے. میں سہارنپور اسٹیشن پر بیمار ہو گیا، ویٹنگ روم میں جا کر پڑ گیا. اس قابل نہ رہا کہ بھاولپور سے آنے والی گاڑی پر جا کر ان سے مل سکوں. مجبوراً اس کا انتظام کر دیا کہ وہ میرے پاس ویٹنگ روم تک پہنچ جائیں. چنانچہ یہی ہوا، ویٹنگ روم میں آ گئے.
اب جو دیکھتا ہوں تو ایک ہندوستانی وضع کے مسلمان نوجوان میرے سامنے ہیں۔ سر پر ترکی ٹوپی تو تھی، باقی کل لباس اپنا تھا۔ پاؤں میں پنجابی جوتا، شلوار پہنے ہوئے، جسم پر شیروانی۔ یورپین سرخ سفید رنگ تو نمایاں ہی تھا، لیکن چہرے کو داڑھی اور نورانی بنا رہی تھی۔ غرض ہم دونوں میں تعارف ہوا اور بقیہ رات باتوں باتوں میں نہایت لطف انبساط کے ساتھ کٹی۔ الصباح یعنی صبح صبح جناب مولانا حافظ عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے، جو چند رفقا کے ساتھ حج سے واپس آنے والے حضرات تھے، ملنے اسٹیشن پر تشریف لائے تھے۔ شرف نیاز حاصل ہوا۔ فجر کی نماز اسٹیشن سے قریب والی مسجد میں پڑھی۔ وہاں جناب مولوی محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے ملاقات ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے قریب جناب ناظم صاحب تشریف لے آئے اور ان کے ارشاد کے مطابق ہم دونوں مدرسہ مظاہر العلوم میں حاضر ہوئے۔ جناب ناظم صاحب نے مدرسہ دارالطلبہ وغیرہ کو دکھایا۔ وہاں تھوڑی دیر قیام رہا۔ مولوی محمود الحق صاحب وکیل ہردوئی کے صاحبزادے مولوی ابرار الحق صاحب، یہ مشاہ صاحب مولانا الحق صاحب کا ذکر ہے، مولوی محمود الحق صاحب وکیل ہردوئی کے صاحبزادے مولوی ابرار الحق صاحب نے، جو اسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، چائے پلائی، اس زمانے میں پڑھتے تھے، جس میں جناب ناظم صاحب نے شرکت فرما کر لطف کو اور دوبالا کر دیا۔ وہاں سے ہم لوگ چھوٹی لائن کے اسٹیشن پر آئے اور ریل پر سوار ہو کر تھانہ بھون پہنچے۔ حضرت والا کی تجویز تھی کہ وہ ایسے مکان میں ٹھہرائے جائیں جس میں ہندوستانی اور انگریزی دونوں قسم کی معاشرت کا انتظام ہو۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو وہ مکان اور کئی جگہ ان کے آرام کے خیال سے دکھائی گئی، اور خانقاہ شریف کا مہمان خانہ، حجرے اور اجابت خانے بھی دکھا دیے گئے۔ انہوں نے خانقاہ شریف کے قیام کو پسند کیا اور اسی کو سب پر ترجیح دی۔ ظہر کے وقت حضرت اقدس مدد اللہم العالی کی زیارت ہوئی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کیا حالت تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پروانہ شمع پر نثار ہونے والا ہے۔ ان کے جذبات کا عجب عالم تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کے عادی تھے، دو زانوں پالتی مار کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، مگر چاہتے تھے کہ اس طرح بیٹھیں اور مؤدب بیٹھیں، لیکن مجبور تھے۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جس طرح چاہے بیٹھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں صحیح صورت میں قدیم اسلام کو دیکھنے آیا تھا، وہ یہاں مجھ کو مل گیا تھانوی کے پاس۔ میری آرزو پوری ہو گئی۔ میری آنکھوں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ ان میں قدیم معاشرت، قدیم تمدن، قدیم طرز، قدیم روش، قدیم چیزوں سے محبت پائی گئی۔ جدید چیزوں اور جدید معاشرت سے تنفر دیکھا گیا۔ حضرت والا کو واسطی قلم سے لکھتے ہوئے دیکھ کر بے حد محظوظ ہوئے۔ وہ لکڑی کا بنایا ہوا ہوتا نا۔ کہنے لگے کہ میں نے اکثر علماء کی جیبوں میں فاؤنٹین پین لگے ہوئے دیکھے ہیں، مگر حضرت کے یہاں یہ نئی چیز نہیں ہے۔ اس زمانے میں نئے نئے آئے تھے۔ شیخ فاروق احمد صاحب کئی دن تھانہ بھون میں ٹھہرے اور اس کے بعد میرے ساتھ لکھنؤ گئے تاکہ تھوڑے عرصے تک وہاں قیام کر کے اردو زبان کو حاصل کر سکیں۔ لیکن لکھنؤ میں یہ دیکھ کر لکھنؤ کی معاشرت بالکل ایسی ہی ہے جیسے لندن کی، وہی بے پردگی، وہی بے باکی، وہی بے حیائی، وہی بے شرمی، اسلامی شعار کا فقدان۔ اس حالت کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے، اتفاق سے بیمار ہو گئے اور ان کو پریشان ہو کر لکھنؤ چھوڑنا پڑا۔ پھر سہارنپور آئے، چند دن علاج کے سلسلے میں یہاں رہ کر پھر تھانہ بھون حاضر ہوئے۔ اب 1.5 مہینے کے قریب یہاں قیام رہا اور حضرت والا دانت بنوانے کی غرض سے لاہور تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بھی حضرت والا کے ہمراہ لاہور گئے، وہیں سے اپنے بھائی کے ہمراہ بھاولپور واپس ہوئے، وہاں سے پھر دوبارہ تھانہ بھون آئے، فیض و برکت کی دولت لیے ہوئے اپنے وطن واپس ہوئے۔ اب دوبارہ یہ ہندوستان آئے ہیں، فی الحال حیدرآباد میں مقیم ہیں اور تھانہ بھون حاضر ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ ہے مختصر کیفیت ایک تازہ اسلام لانے والے یورپین کی، جس کے دل میں کوٹ کوٹ کر اسلامی جذبہ بھرا ہوا تھا۔ اسلامی اصول کی خوبیاں اس میں سرایت کر گئی تھیں۔ تصوف کی تعلیم نے اس میں اور آگ لگا دی تھی۔ وہ بےتاب تھا اور بے قرار تھا اور ڈھونڈتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا وہی قدیم اسلام، وہی قدیم مسلمان، وہی قدیم علماء، وہی قدیم مشائخ، وہی قدیم صوفیہ، وہی قدیم طرز، وہی قدیم روش۔
اس کی آگ یہاں بجھی اور اس کی تشنگی یہاں کم ہوئی۔ اگر اس کو اپنی معیشت کی طرف سے بالکل اطمینان ہوتا تو وہ کبھی تھانہ بھون، خانقاہ امدادیہ اور حضرت اقدس کی صحبت گرامی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑتا۔ اس کی پیاس بالکل بجھ جاتی، اس کو دارین کی دولت یہیں حاصل ہو جاتی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون ہو جاتا۔ اور خدا کی قدرت سے کچھ دور نہیں کہ وہ زمانہ آئے اور اس کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ تھانہ بھون کے قیام کے زمانے میں شیخ فاروق احمد صاحب نے نہ معلوم کتنے سوالات کیے اور کیا عرض کیا جائے کہ کیا کیا جوابات پائے۔ بعض سوالات بے حد دقیق تھے، دقیق باریک کو کہتے ہیں، جن کے جوابات حضرت والا نے ایسے دیے کہ بے ساختہ ان کے منہ سے نکل جاتا تھا۔ میں نے نہ جانے کتنے علماء سے یہی باتیں پوچھی مگر ایسے تشفی بخش جوابات کسی سے نہیں سنے۔ من جملہ مختلف سوالات کے ایک سوال انہوں نے حسین ابن منصور حلاج کے متعلق بھی کیا تھا کہ ان کے زمانے کے علماء نے ان کے قتل کا فتویٰ کیوں کر دیا۔ خلق اللہ کے پتھر مارنے پر ان کا صبر و تحمل اور حضرت شبلی کے ایک پھول پھینکنے پر ان کا چیخنا اور شکایت کرنا جو مشہور واقعات ہیں، یہ امور سمجھ میں نہیں آئے۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ دراصل ابن منصور کامل نہیں تھے، ناقص تھے، اور جو کلمہ ان کے منہ سے نکلا تھا وہی ان کے نقص کی دلیل ہے، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کامل ہوتے ہیں اور کسی نبی سے ان الحق کہنا منقول نہیں۔ اگر یہ کچھ کمال کی بات تھی تو انبیاء سے اس کا صدور ضرور ہوتا، بس انبیاء سے اس کا صادر نہ ہونا دلیل ہے اس حالت کے ناقص اور اس کلمے کے خلاف ادب ہونے کی۔ اور ابن منصور سے علماء نے جو گفتگو کی تھی اس سے ان کا مجنون اور مختلف الحواس ہونا ظاہر نہ ہوتا تھا، اس لیے فتویٰ قتل کا دے دیا۔ یعنی جس وقت علماء نے ان پر فتویٰ لگانے کے لیے ان سے بات کی، پوچھنے کے لیے ان پر بادشاہ نے کہا تھا کہ بھئی ان کے حالات معلوم کر کے حکم دو شریعت کا، تو جو وقت ان سے بات کی تو ان کا مجنون ہونا اور ان کا اپنے ظاہری حواس کا صحیح نہ ہونا ظاہر نہیں ہوا، بلکہ یہی پتا چلا کہ یہ آدمی مجنون نہیں ہے، سوجھ بوجھ کی باتیں کر رہا ہے، اس لیے فتویٰ قتل کا دے دیا۔ پھر فرمایا کہ جس زمانے میں ابن منصور مکہ معظمہ میں جبل ابو قبیس پر خلوت گزین تھے، جبل ابو قبیس شاہ صاحب کا محل جس کے اوپر ہے کالا، جس زمانے میں ابن منصور مکہ معظمہ میں جبل ابو قبیس پر خلوت گزین تھے، اس زمانے میں ایک بزرگ کا مکہ معظمہ میں ورود ہوا۔ لوگوں نے ان سے ابن منصور کی بہت تعریف کی اور عرض کیا کہ وہ جبل ابو قبیس پر تشریف رکھتے ہیں۔ وہ بزرگ ان سے ملنے گئے۔ اس وقت ابن منصور جہاں بیٹھے ہوئے مشغول ذکر تھے وہاں دھوپ آ گئی تھی، مگر ابن منصور وہاں سے اٹھے نہیں، دھوپ ہی میں بیٹھے رہے۔ چہرہ تمتما رہا تھا اور تمام بدن سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ بغیر ملے واپس چلے آئے اور فرمایا کہ عنقریب یہ شخص کسی بڑی بلا میں گرفتار ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ بلا کو اختیار کر رکھا ہے۔ جب اس جگہ دھوپ آ گئی تھی اور دوسری جگہ سایہ موجود تھا تو سایہ میں چلا جانا چاہیے تھا، سنت یہی ہے۔ اب خود بلا کو سر پر لینا خلاف سنت ہے۔ اس مقام پر بہت لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے۔ بعض دھوپ میں بیٹھے رہنے کو نفس کشی اور مجاہدہ سمجھتے ہیں اور سائے کی طرف منتقل ہونے کو نفس پرستی اور تعیش خیال کرتے ہیں، دونوں امور خلاف سنت ہیں۔ اس طریق میں بعض پسندیدہ حالات اور ناپسندیدہ حالات ایسے ملے جلے ہوئے ہیں کہ ان میں امتیاز کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ سلوک میں کچھ چیزیں پسندیدہ ہیں، کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہیں، مگر وہ ایسے ملے ہوئے ہیں کہ دونوں میں امتیاز مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا گنہگار سے بغض فی اللہ کا بھی حکم ہے،
اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اور اپنے کو سب سے کمتر جاننا بھی ضروری ہے، اس گنہگار سے بھی اپنے کو کمتر جاننا ہے اور اسے بغض فی اللہ بھی رکھنا ہے۔ اب بعض لوگوں کی عقل میں نہیں آتا کہ گنہگار سے بغض فی اللہ کرتے ہوئے تکبر سے حفاظت کیوں کر ہو سکتی ہے۔ یقیناً جب اس سے بغض ہوگا تو اپنے کو اس سے افضل جانے گا، یہی تکبر ہے جو حرام ہے۔ اس لیے بعض ناقصین نے پریشان ہو کر کہہ دیا، درمیانے قعر دریا تخت مندم کر دئی، بعض می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ دریا کے بیچ میں تختے کے اوپر باندھ کے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دامن بھیگنا نہیں چاہیے، ہوشیار خبردار ترجمہ ہے۔ مگر عارفین محققین نے دونوں کو جمع کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ گنہگار سے بغض و نفرت اور ملامت کے وقت تمہاری وہ حالت ہونا چاہیے جو حالت جلاد کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہ اس کو شہزادے کو بید لگانے کا حکم دے۔ جلاد اس کو کہتے ہیں جو بادشاہ کی طرف سے سزا نافذ کرنے کے لیے آدمی مقرر ہوتا ہے، کوڑے مارنے کی سزا، بید لگانے کی سزا، کوئی سزا دینے کے لیے جو آدمی ہوتا ہے اس کو جلاد کہتے ہیں۔ تو بادشاہ کا بیٹا شہزادہ جو ہے وہ غلطی کرے اور بادشاہ جو ہے وہ جلاد کو حکم دے کہ اس کو بید مارو، حکم کی وجہ سے شہزادے کے بید ضرور لگائے گا، حکم ہے بادشاہ کا، لیکن عین بید لگانے کی حالت میں اس کو یہ وسوسہ بھی نہ آئے گا کہ میں شہزادے سے افضل ہوں، اور یہ تو شہزادہ ہے، مارنے کا حکم ہو رہا میں مار رہا ہوں، مگر لیکن یہ خود بھی کل کے دن میری گردن مار سکتا ہے۔ وہ اپنے کو بھنگی اور حقیری سمجھے گا اور شہزادے کو شہزادہ ہی خیال کرے گا، اور بید لگانے میں اپنے کو معذور و مجبور جانے گا۔ بس یہی حال عارف کا ہوتا ہے، وہ اہل معصیت پر سیاست کرتے وقت محض حکم کی وجہ سے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اپنی افضلیت کا اس کو وسوسہ بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ حضرات عارفین کے سامنے یہ حقائق اس طرح منکشف ہیں گویا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ معقول کو محسوس کر لینا انہی حضرات کا کام ہے۔ دیکھیے اس مثال میں کیسی آسانی سے بغض فی اللہ اور تواضع کا اجتماع واضح کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ابن منصور حضرت جنید سے بیعت تھے۔ حلاج جو ہیں منصور حلاج جن کو قتل کیا گیا، مشہور ہے الحق کہنے کی وجہ سے، حضرت جنید سے بیعت تھے، مگر حضرت جنید ان سے خوش نہ تھے بلکہ ناراض تھے، کیونکہ ابن منصور اسرار کو ظاہر کر دیتے تھے، ضبط نہ کرتے تھے۔ وہ اپنے کو ضبط سے عاجز سمجھتے تھے، مگر حضرت جنید جانتے تھے کہ یہ ضبط سے عاجز نہیں ہے، اگر ہمت کریں تو ضبط کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ اپنے کو ضبط سے عاجز سمجھنے لگتے ہیں، ضبط منے برداشت کرنا، حالانکہ فی نفسہ ہی عاجز نہیں ہوتے۔ اس کا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے بلکہ شیخ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس طریق میں اتباع شیخ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، جو بولے وہ ماننے کی۔ یار باید راہ را تنہا مرو، بے قلاؤ زان دری صحرا مرو۔ اس صحرا میں، اس جنگل میں بغیر استاد کے، بغیر رہبر کے مت جاؤ، بلکہ میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر کسی کا شیخ زندہ نہ ہو، وہ بھی مشکلات میں اپنی رائے سے فیصلہ نہ کرے بلکہ اس کو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے مشکلات میں، اور چھوٹے بڑوں کا اتباع کریں اور بڑے چھوٹوں سے مشورہ لیں۔ اس امت کے چھوٹے اور بڑے سب کام کے ہیں، عجیب بات کہی، اس امت کے چھوٹے اور بڑے سب کام کے ہیں، اور اس رائے کا ماخذ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وشاورہم فی الامر۔ حضور کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم ہے، وشاورہم، لیکن یہ حکم نہیں کہ ان کے مشورے پر عمل کریں۔ حضور کو یہ حکم نہیں تھا کہ عمل بھی کرو، اس پر مشورہ کرو، بلکہ عمل کے متعلق ارشاد ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ مشورے کے بعد آپ کا جو ارادہ ہو جائے اللہ پر توکل کر کے اس پر عمل کیجیے۔ اہل شورا کی رائے کا اتباع ضروری نہیں۔ مشورے کا حکم محض اس لیے ہے کہ اس کی برکت سے حق واضح ہو جاتا ہے،
چاہے مشورہ دینے والوں کی رائے میں سے کسی ایک رائے کا حق ہونا واضح ہو جائے یا سب رائےوں کے سننے سے کوئی اور صورت ذہن میں آ جائے جو اس کے علاوہ ہو لیکن حق ہو. اس لیے قلت اور کثرت نہیں رہتی یہاں پہ. فیصل کے پاس قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں رہتا. یہ ماخذ اسی وقت ذہن میں آیا، پہلے ذہن میں نہ تھا. پھر قواعد سے یہ مسئلہ بیان کیا کرتا تھا کہ شیخ کو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے. تو حضرت جنید کی رائے میں ابن منصور ضبط سے عاجز نہ تھے، اسی لیے وہ ان سے مقدر اور ناراض تھے. حضرت شبلی سے ناخوش نہیں تھے. حضرت شبلی مغلوب الحال تھے. حضرت شبلی سے ناخوش نہیں تھے، حالانکہ وہ بھی بہت مغلوب الحال ہیں اور ان سے شطحیات یعنی خلاف ادب باتیں کا صدور بہت ہوا ہے. بعض دفعہ وہ غلب حال میں حضرت جنید کے زنانہ مکان میں بلا اجازت چلے جاتے تھے. ابن منصور اور حضرت جنید اپنی فراست سے صورت دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے کہ مغلوب الحال ہیں. بعض دفعہ جب حضرت شبلی آتے تو حضرت جنید کی بیوی پردے میں جانے کے لیے کھڑی ہو جاتی. حضرت جنید ان کو ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیتے، فرماتے شبلی اس وقت ہوش میں نہیں، پردہ بیکار ہے. پھر شبلی باتیں کرتے کرتے رونے لگتے. اس وقت حضرت جنید اپنی بیوی سے فرماتے اب شبلی کو ہوش آ رہا ہے، پردہ کر لو. حالانکہ دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کسی. دیکھیے رونا جو عام لوگوں کے نزدیک غلب حال کی دلیل ہے، وہ اس کو ہوش کی دلیل سمجھتے تھے. یہ کمال فراست تھا حضرت جنید کا. غرض حضرت جنید ابن منصور سے ناراض تھے اور شیخ کی ناراضگی اور تکدر سے اگرچہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے جس کی ناراضی سے گناہ ہو، مگر تجربہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو دنیا میں کبھی چین نصیب نہیں ہوتا. چنانچہ ابن منصور کو بھی چین نصیب نہ ہوا، عمر بھر پریشان ہی رہے، یہاں تک کہ انالحق کہنے پر فتویٰ کفر کا لگایا گیا. اسی سلسلے میں الہام کا حکم بیان فرمایا کہ اسی طرح الہام کی مخالفت سے آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا، مگر تجربہ یہ ہے کہ دنیا میں نقصان ضرور ہوتا ہے اس کی مخالفت کرنے سے. چنانچہ ایک مقامی بزرگ کسی نووارد مسافر بزرگ سے ملنے کو اٹھے. الہام ہوا نہ جاؤ، یہ بیٹھ گئے. پھر خیال ہوا کہ یہ الہام نہیں خیال ہوگا، آخر ان سے ملنے میں کیا حرج ہے. چنانچہ پھر اٹھے. پھر الہام ہوا نہ جاؤ، یہ بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ پھر اٹھے. پھر وہی الہام ہوا، مگر یہ نہ رکے اور چل کھڑے ہوئے. دو چار قدم چلے ہوں گے کہ گرے اور ٹانگ ٹوٹ گئی. الہام کی مخالفت کی تھی، یہ ضرر ہوا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بزرگ مبتدع تھے، بدعتی تھے. یہ اگر ان سے ملنے جاتے تو عوام کا دین خراب اور تباہ ہو جاتا. تو ابن منصور پر حضرت جنید کے تکدر سے وبال آیا، اگرچہ آخرت میں وہ معصوم نہ ہوں گے کیونکہ اپنے خیال میں وہ معذور تھے. بعض لوگ اب بھی ایسے موجود ہیں جو بعض حالات میں اپنے کو عاجز سمجھ لیتے ہیں، مگر شیخ کے سامنے اس حالت کو بیان کر دیتے ہیں تو شیخ سمجھ لیتا ہے کہ وہ معذور ہیں یا نہیں. چنانچہ ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ اجنبی عورت کو دیکھنے کے بعد ضبط کی قدرت نہیں رہتی، نگاہ پھیرنے سے عاجز ہو جاتا ہوں. میں نے لکھا بالکل غلط ہے، قدرت تو ہے مگر تکلیف کے ساتھ، اور تم تکلیف کے تحمل سے گھبرا رہے ہو، تکلیف اٹھانے سے گھبرا رہے ہو، اس لیے اپنے کو عاجز سمجھتے ہو. اس کی دلیل یہ ہے کہ اپنے دل میں ٹٹولو کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر یا باپ بھی ہو اور تم کو یہ یقین ہو کہ عورت کو دیکھنے کی اطلاع اس کے شوہر یا باپ کو ہو جائے گی، وہ تم کو دیکھ لے گا، تو کیا اس وقت بھی تم کو اس کے گھورنے کی جرت ہوگی؟ اقرار کیا کہ اس وقت جرت نہ ہوگی. میں نے کہا بس معلوم ہو گیا کہ نگاہ پھیرنے پر قدرت ہے، مگر تم اس سے کام نہیں لیتے کیونکہ اس میں ذرا نفس کو تکلیف ہوتی ہے. اس بیان کے ختم ہونے کے بعد جناب نواب جمشید علی صاحب نے دریافت کیا کہ بزرگوں سے جو سما منقول ہے کیا وہ ایسا ہی تھا جیسا آج کل ہو رہا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں. سما کے لیے بزرگوں نے 21-22 شرطیں لکھی ہیں جن کا آج کل نام و نشان بھی نہیں. حضرت نظام الدین سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب سما تھے، سما سنتے تھے، مگر فوائد الفوائد میں جس میں ان کے ملفوظات میں ہیں صاف تصریح ہے
کہ سماع کے لیے 4 شرطیں ہیں: سامع، مسمع، مسموع، علیہ سماع۔ سننے والا اہل ہوا و شہوت نہ باشد، سننے والا اہل نفس اور اہل ہوس میں سے نہ ہو، یعنی اس کے نفس کا علاج ہو چکا ہو، بلکہ صاحب دل اور صاحب حال ہو۔ مسمع زن و کودک نہ باشد، مرد تمام باشد، سنانے والا عورت یا لڑکا نہ ہو بلکہ مرد ہو۔ مسموع ہزل و فحش نہ باشد، جو چیز سنی جائے وہ ہزل، بیکار باتیں، بکواس اور فحش نہ ہو، اشعار ہزل اور فحش نہ ہو، بلکہ بزرگوں کا کلام ہو، حمد و نعت ہو۔ اعلی سماع کے متعلق تصریح ہے کہ چنگ و رباب درمیان نہ باشد، کہ مزامیر درمیان میں نہ ہو۔ بس ان کا سماع صرف یہ تھا کہ کوئی شخص خوشی رہان کوئی غزل یا حمد و نعت سنا دے، جیسے اپنے جلسے میں قرات کے بعد نعت وغیرہ ہو جاتی ہے، اور سننے والے سب اہل دل ہوں، فساق و فجار کا اجتماع نہ ہو، گانے والا بھی اپنے ہی مجمع کا ہو، اپنوں میں سے ہی کوئی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان جی کو سماع کا تقاضا ہوا، قوالی کا۔ فرمایا کوئی قوال تلاش کرو۔ خدام نے تلاش کیا، کوئی نہ ملا۔ فرمایا حمید الدین ناگوری کے مکتوبات لاؤ، یہ آپ کے اصحاب میں سے ہیں، ان کے خطوط کسی خادم کے پاس جمع ہے۔ چنانچہ وہ مکتوب لائے گئے، فرمایا سناؤ۔ چنانچہ ایک خط پڑھا گیا جس کا پہلا جملہ یہ تھا: از خاک پائے درویشاں وگرد راہ ایشاں حمید الدین ناگوری۔ اس جملے کا سننا تھا کہ سلطان جی کو وجد آ گیا، بس وجد آنے کے واسطے اتنا بھی بس تھا، اور 2-3 روز تک یہ حالت رہی۔ یہ تھا ان حضرات کا سماع، مگر فقہا اس کو بھی حرام کہتے ہیں، عام سماع کو، قوالی کو، کیونکہ سماع کی خاصیت ہے کہ وہ کیفیت موجود کو قوی کر دیتا ہے۔ سماع کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کیفیت موجود ہے اس کو طاقتور بنا دے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس سماع کی بھی اجازت دے دی جائے گی تو ان میں جو کیفیت اس وقت موجود ہے اس کو قوت ہوگی، اور زیادہ تر نفس میں شرارت ہے، شر ہے، اس کو قوت ہو کر وہ مفاسد کی طرف پہنچا دے گی، کیونکہ عوام میں شہوت اور نفس کی خواہش غالب ہے۔ سماع سے اس میں ہیجان ہوگا، قوت بڑھ جائے گی اور اس سے سخت مفاسد پیدا ہوں گے۔ چنانچہ شاہ لطف رسول صاحب نے ایک درویش کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنی ایک مریدنی سے گانا سنا کرتا تھا۔ ایک روز عین حالت سماع میں نفس کو جوش ہوا اور عورت کا ہاتھ پکڑ کر حجرے میں لے گیا اور منہ کالا کیا۔ فراغت کے بعد کہنے لگا کہ جب آیا جوش نہ رہا ہوش۔ تو عوام کو سماع کی اجازت دینے میں یہ مقصد ہے، اس لیے بزرگوں نے کہا کہ الغنا رقیت الزنا، غنا زنا کا منتر ہے۔ فقہا چونکہ منتظم ہیں، انتظام ہے، تمام عالم کا انتظام ان کے سپرد ہے، اس لیے وہ بعض دفعہ ایسی چیزوں کو بھی منع کرتے ہیں جس میں شرعاً کچھ گنجائش بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح وبا کے زمانے میں ڈاکٹر کھیرے ککڑی کو مطلقاً منع کر دیتا ہے، اگرچہ تھوڑی مقدار نقصان نہیں دیتی اور صحیح المیدہ کو زیادہ مقدار میں نقصان نہیں کرتی، لیکن اگر ڈاکٹر اس تفصیل سے منع کرے گا تو کوئی بھی اس کے کھانے سے باز نہ آئے گا۔ ہر شخص اپنے کو صحیح المیدہ ہی سمجھے گا اور کثیر مقدار کو بھی قلیل ہی کہے گا، تھوڑی ہی کہے گا۔ اس لیے انتظام کا تقاضا یہی ہے کہ وبا کے زمانے میں کسی کو بھی کھیرے ککڑی کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ کھیتوں میں ان کو ڈلوا دیا جائے۔ یہی حالت فقہا کی ہے کہ حضرات صوفیہ نے جس سماع کو اختیار کیا تھا اور شرعاً اس میں گنجائش بھی تھی، مگر فقہا نے انتظاماً اس سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ حضرت سلطان جی کا سماع شرعاً ناجائز نہ تھا، کیونکہ وہ آداب و حدود کی رعایت کے ساتھ تھا، مگر فقہا اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور عوام کو اجازت دینے میں مقصد ہے۔ حضرت سلطان جی کے زمانے میں قاضی ضیاء الدین سنامی قاضی تھے، وہ ہمیشہ حضرت سلطان جی کے سماع پر نکیر کرتے تھے، انکار کرتے تھے کہ وہ غلط کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔
ایک بار ان کو معلوم ہوا کہ حضرت سلطان جی کے یہاں مجلس سما گرم ہے. وہ درہ لے کر اپنے حشم قدم کے ساتھ وہاں پہنچے. ایک بڑے خیمے کے اندر سما ہو رہا تھا. قاضی صاحب اور ان کے حشم و قدم کو سلطان جی تک پہنچنے کا راستہ نہ ملا. خیمہ مجمع سے بھرا ہوا تھا، راستہ نہیں مل سکتا تھا. صوفیوں کو قاضی و محتسب کی کیا پرواہ تھی، وہاں ان کو کون راستہ دیتا اور کون سلطان جی تک پہنچاتا. صوفیہ تو بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے، یہاں تو سب اپنے حال میں مست تھے. قاضی صاحب کا جب کوئی زور نہ چلا تو فوج کو حکم دیا کہ خیمے کی تنابیں کاٹ دی جائیں. خیمہ جس رسی سے بندھا ہوا ہے وہ کاٹ دیا جائے تاکہ خیمہ گر پڑے اور اس کے نیچے دب کر یہ لوگ سما کو بند کر دیں. مگر تنابیں کاٹ دینے کے بعد بھی خیمہ اور چوبیں اسی حالت میں قائم رہیں. یہ حضرت سلطان جی کی کرامت تھی. مگر قاضی صاحب بھی اپنی دھن کے وجہ سے پکے تھے. فرمانے لگے کہ میں اس ڈھونگ کا قائل نہیں، یہ ڈھونگ ہے. یہ بدعتی سے ظاہر میں کرامت بھی صادر ہو تو وہ کرامت نہیں. یہ کہہ کر اچھا پھر کسی وقت آؤں گا، اسی وقت واپس ہو گئے. کچھ زمانے کے بعد پھر تشریف لائے اور برابر نکیر کرتے رہے. حضرت شاہ خوب اللہ پتہ نہیں کیا نام تھا، الہ آبادی، جو بڑے بزرگ تھے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملا کرتے تھے. ان کے خاندان میں مشہور ہے کہ ایک کتاب پر حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فا ہے. ان سے کسی نے سما کی بابت دریافت کیا کہ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے. آپ نے جواب لکھا کہ میں ایک واقعہ لکھتا ہوں، اس سے فیصلہ کر لو. حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب سما تھے. حضرت قاضی ضیاء الدین سنانی منکر سما اور اس پر نکیر کرتے تھے. ایک دفعہ وہ مجلس سما کی خبر سن کر تشریف لائے اور اس پر نکیر کرنے لگے. حضرت سلطان جی نے فرمایا کہ اچھا، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوا دیں تب تو پیچھا چھوڑو گے؟ قاضی صاحب نے کو حضرت سلطان جی نے فرمایا. قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہاں، حضور سے پوچھوا دو. اس کا ان کو یقین تھا کہ سلطان جی اس درجے کے ہیں کہ حضور کی زیارت کرا دیں گے. معتقد بھی تھے اور منکر پر نکیر بھی کرتے تھے. سلطان جی ان کی طرف متوجہ ہوئے. اس تصرف سے ان پر ایک حالت غنودگی اور غیبت کی طاری ہو گئی. اس حالت میں ان کو منکشف ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں رونق افروز ہیں. قاضی صاحب کو دیکھ کر فرمایا کہ فقیر کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ قاضی صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس وقت اپنی حالت کی حقیقت معلوم نہیں کہ میں ہوش میں ہوں بھی یا نہیں، اور حضور کے جو ارشادات ثقہ راویوں کے واسطے سے عالم بیداری میں ہم تک پہنچے ہیں وہ اس ارشاد پر مقدم ہیں. ان کو اس ارشاد کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا. اس جواب پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. اس کے بعد قاضی صاحب کو افاقہ ہوا. حضرت سلطان جی نے فرمایا، دیکھا ہم نے حضور سے پوچھوا بھی دیا. قاضی صاحب نے فرمایا کہ اور دیکھا ہم نے جواب بھی عرض کر دیا. اس کے بعد مجلس سما گرم ہوئی اور حضرت سلطان جی پر وجد طاری ہو گیا اور کھڑے ہو گئے. قاضی صاحب نے کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا. اس کے بعد سلطان جی کو وجد ہوا اور کھڑے ہو گئے. قاضی صاحب نے پھر ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا. تیسری بار پھر سلطان جی کو وجد ہوا اور کھڑے ہوئے. قاضی صاحب نے پھر ہاتھ پکڑ کر بٹھانا چاہا مگر اب خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک ادب کے ساتھ کھڑے رہے. جب سلطان جی کو افاقہ ہوا اور وہ خود ہی بیٹھ گئے تو یہ بھی بیٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ پھر آؤں گا، میں ان باتوں سے ہٹنے والا نہیں ہوں. راستے میں کسی نے دریافت کیا کہ آپ سلطان جی پر نکیر کرنے گئے تھے، پھر خود ہی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا، جب ان کو پہلی بار وجد ہوا ہے تو ان کی روح نے آسمان دنیا تک پرواز کیا. میں ان کو وہاں سے یہ کہہ کر واپس لے آیا کہ تم کو زمین پر رہنا چاہیے، آسمان پر کہاں جاتے ہو؟ دوبارہ جب وجد ہوا تو روح نے تحت العرش تک پرواز کیا.
یہاں تک بھی میری رسائی تھی، وہاں سے بھی میں ان کو واپس لے آیا۔ تیسری بار جب وجد ہوا ہے تو فوق العرش پہنچ گئے، میں نے وہاں سے بھی واپس لانا چاہا تو حاملان عرش نے مجھے روک دیا کہ آگے تمہارا مقام نہیں، یہ نظام الدین کا مقام ہے، وہی فوق العرش جا سکتے ہیں۔ اس وقت حاملان عرش کے ادب سے میں نے ہاتھ باندھ لیے تھے، نہ کہ بدعتی کی تعظیم کے لیے۔ ابھی وہ گنڈی اٹکی ہوئی ہے۔ واقعی انتظام اسی کا نام ہے۔ باوجود سلطان جی کے مقام سے واقف ہونے کے، ان کے جس فعل کو وہ بدعت سمجھتے تھے برابر اس پر انکار کرتے رہے۔ پھر قاضی صاحب کی وفات کا وقت جب قریب آیا اور حضرت سلطان جی کو اس کا علم ہوا تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ خادم نے قاضی صاحب کو سلطان جی کے تشریف لانے کی اطلاع دی۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وقت ہے، اس وقت میں بدعتی سے ملنا نہیں چاہتا۔ سلطان جی نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں ایسا بے ادب نہیں ہوں کہ بدعت میں ملوث ہو کر آپ کے پاس آؤں، میں اس سے توبہ کر کے آیا ہوں۔ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ یہ جواب سن کر قاضی صاحب آبدیدہ ہو گئے، آنکھوں میں پانی آ گیا، اور اپنا امامہ خدام کو دے کر فرمایا کہ اس کو بچھا دو اور سلطان جی سے عرض کرو کہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لائیں۔ میں ان کے مقام سے واقف ہوں، ان میں ایک ہی کسر تھی، جب وہ نہیں رہی تب وہ اس قابل ہے کہ میرے امامے پر قدم رکھتے ہوئے تشریف لائیں۔ خدام نے حکم کی تعمیل کی اور امامہ زمین پر بچھا دیا۔ حضرت سلطان جی نے وہ امامہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور فرمایا یہ دستار شریعت ہے۔ قاضی صاحب نے انتظام کے ذمہ دار تھے، فرمایا کہ یہ دستار شریعت ہے، اس پر میں قدم رکھوں میری کیا مجال ہے، اس کو تو میں سر پر رکھوں گا۔ چنانچہ سر پر رکھے ہوئے تشریف لائے۔ قاضی صاحب نے بڑی تعظیم و تکریم سے بٹھایا اور عرض کیا کہ حضرت اب میرا آخری وقت ہے، توجہ فرمائیے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ سلطان جی یہ سن کر دیر تک متوجہ رہے اور رخصت ہو کر دہلیز تک پہنچے تھے کہ قاضی صاحب کا انتقال ہوا۔ حضرت سلطان جی پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمانے لگے کہ افسوس، آج شریعت کا ستون منہدم ہو گیا۔ اللہ اللہ، ساری عمر تو قاضی صاحب آپ پر نکیر کرتے رہے اور آج قاضی صاحب کے وصال پر آپ افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شریعت کا ستون منہدم ہو گیا۔ یہ تھے اللہ والے، یہ عالم تھا ان کے اخلاص کا۔ ان میں محبت تھی تو وہ اللہ کے لیے وہ لڑتے تھے تو اللہ کے لیے، ان میں محبت تھی تو اللہ کے لیے وہ لڑتے تھے تو اللہ کے لیے۔ شاہ خوب اللہ صاحب، خوب اور اللہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ نہ میں سلطان نظام الدین اولیاء ہوں جو سما کو جائز کہوں، نہ قاضی ضیاء الدین سنامی ہوں جو اس پر نکیر کروں۔ یہ مفصل روایت الہ آباد میں شاہ محمد بشیر صاحب نے مجھ سے نقل کی۔ حضرت تھانوی نے حوالہ بھی دے دیا کہ مجھے یہ کس کے ذریعے سے پہنچی۔ مجھ کو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ بہت پسند آیا جو میں نے مولوی الیاس صاحب سے سنا ہے۔ مولوی الیاس صاحب جو تبلیغ کے امیر، یہ یاد نہیں کہ مولوی الیاس نے بلا واسطہ حضرت سے سنا ہے یا دوسروں کے واسطے سے، بہرحال راوی ثقہ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ مولانا گنگوہی سے کسی نے سوال کیا کہ کیا حضرت سلطان جی عالم تھے؟ فرمایا جی ہاں، اور بڑے عالم تھے۔ پھر سوال کیا کہ کیا حضرت سلطان جی سما سنتے تھے؟ فرمایا ہاں سنتے تھے۔ پھر عرض کیا کہ ان کے پاس جواب کی کوئی دلیل ہوگی؟ فرمایا ضرور ہوگی۔ پھر عرض کیا کہ کیا دلیل ہوگی؟ فرمایا ہمیں معلوم نہیں۔ سبحان اللہ، اس کو ادب کہتے ہیں۔ شریعت کے ادب کو بھی نہیں چھوڑا، بزرگوں کے ادب کا بھی لحاظ رکھا۔ یہ ہیں کمالات جن کے سامنے کرامات حسیہ کی کچھ حقیقت نہیں۔ یہ جواب صاحب کمال ہی دے سکتا ہے، ناقص سے ممکن نہیں۔ نزہۃ الخواطر میں حضرت سلطان جی کا وہ مناظرہ منقول ہے جو علماء دہلی سے دربار شاہی میں ہوا ہے۔ علماء نے جو مخالفت کی تھی تو حضرت سلطان جی سے مناظرے بھی ان کے ہوتے رہتے تھے۔ اس میں سلطان جی نے تصریح فرمائی ہے کہ مضامیر تو حرام ہیں اور بلا مضامیر کے جو سما ہو اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں۔ حضرت سلطان جی حضرت شاہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہما یہ دونوں تو بڑے عالم تھے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی امی تھے اور صاحب سما تھے۔
ان کو بچپن ہی سے درجہ ولایت حاصل تھا، وہ مادرزاد ولی تھے، ان سے بچپن ہی سے کوئی فعل خلاف ورع صادر نہیں ہوا۔ خلاف ورع جو ہے فتوے سے آگے کی چیز ہوتی ہے، بہت خلاف تقوی اور احتیاط جس کو بولتے ہیں، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک مرتبہ علماء دہلی نے حضرت قطب صاحب کے سماع پر نکیر کا ارادہ کیا تو پہلے باہم مشورہ کیا کہ وہاں جا کر کیا کہا جائے۔ اس پر سوال و جواب ہوتے رہے کہ اگر یہ کہا جائے گا تو وہ یہ جواب دیں گے، یہ کہا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے۔ غرض آپس ہی میں انہوں نے تمام دلائل کا جواب دے دیا۔ پھر اس پر اتفاق ہوا کہ قطب صاحب بھی امرد ہیں اور سماع کے لیے یہ شرط ہے کہ مجلس میں امرد نہ ہو۔ امرد کہتے ہیں اس کو جس کو داڑھی نہیں نکلی ابھی، بس یہی بات کہی جائے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ چنانچہ اس امر کے طے ہونے کے بعد سب لوگ وہاں پہنچے اور یہی بات پیش کی۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا بس یہی وجہ ہے انکار کی؟ یہ فرما کر بسم اللہ کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس وقت اچھی خاصی لمبی داڑھی ظاہر ہو گئی۔ یہ کرامت دیکھ کر سب علماء قدموں پر گر گئے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ دیکھیے اس زمانے کے علماء بھی ایسے ہوتے تھے کہ فوراً ہی اپنے غلطی کا اقرار کر کے طالب معافی ہو جاتے تھے۔ حضرت قطب صاحب کا ایک واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ قطب صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ وسوسہ ہوا کہ نہ معلوم ان کو میرے آنے کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ فوراً خبر سے آواز آئی، مرا زندہ پندار چوں خیشتن منایم بجا اگر تو آئی بطن، اپنی طرح مجھے بھی زندہ سمجھ، تم اگر جسم کے ساتھ آئے ہو تو میں روح کے ساتھ آیا ہوں تم سے ملنے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب حاضر مزار شریف تھے، ان پر حضرت قطب صاحب کی روحانیت کا انکشاف ہوا۔ اس وقت شاہ صاحب نے عرض کیا کہ سماع کی نسبت آپ کی کیا تحقیق ہے؟ فرمایا شعر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ شاہ صاحب نے عرض کیا کہ الشعر کلام موزون حسنہ حسن قبیحہ قبیح، شعر موضوع کلام کو کہتے ہیں، اس کا اچھا شعر اچھی چیز ہے، برا شعر بری چیز ہے۔ فرمایا اور صوت حسن کی نسبت کیا کہتے ہو، اچھی آواز کے بارے میں؟ فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ پاک کا فضل ہے جس کو دے دے اچھی آواز۔ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ یہ زیادت سے مراد صوت حسن ہے۔ فرمایا اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں اس وقت تم کیا کہو گے؟ تو شاہ صاحب نے کہا نور علی نور یہد اللہ بنورہ من یشاء۔ فرمایا بس یہی ہمارا سماع ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت نازل ہوا جس پر ایک بزرگ رونق افروز ہیں۔ حضرت قطب صاحب ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تخت پھر آسمان پر اڑ گیا تو شاہ صاحب نے حضرت قطب صاحب سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ تھے؟ فرمایا یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند تھے۔ شاہ صاحب نے عرض کیا کہ یہ تو سماع کے منکر تھے، آپ نے ان کے سامنے اپنی تحقیق کیوں نہ بیان فرمائی؟ فرمایا ادب کے خلاف تھا، یہ حضرات عالم برزخ میں بھی ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں۔ نواب جمشید علی خان صاحب نے عرض کیا، نواب جمشید علی خان تھے نا مجلس میں شروع سے، وہی چل رہی مجلس ہے۔ نواب جمشید علی خان صاحب نے عرض کیا کہ بعض لوگ مزامیر کی اجازت کے واسطے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑکیوں نے دف بجا کر گایا ہے۔ فرمایا وہ کوئی باقاعدہ گانا نہ تھا، نہ وہ لڑکیاں گانے والی تھیں، یوں ہی بے قاعدہ گانا بجانا تھا۔ پھر فرمایا کہ گو حدیث سے شادی وغیرہ کے موقع پر دف کی اجازت ہے اور سماع صوفیہ کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، مگر بعض دفعہ مصلحت انتظام کے لیے امر مباح سے بھی منع کیا جاتا ہے، جیسے پہلے کہہ چکا ہوں۔ اور راز اس میں وہی ہے کہ عوام کو اس میں گنجائش دینے سے کسی بڑے مقصدے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عوام تو عوام، بعض دفعہ اہل سلوک بھی اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم شہوات سے بری ہیں، اس لیے وہ اپنے کو سماع کا اہل سمجھنے لگتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ سماع غذا نہیں دوا ہے، سماع جو ہے وہ غذا نہیں ہے دوا ہے۔ غذا تو ذکر اللہ اور تلاوت اور صلاۃ وغیرہ اعمال شرعیہ ہیں، جو شریعت کے اعمال ہیں وہ غذا ہیں، لیکن بعض دفعہ کوئی حال انسان پر ایسا غالب ہوتا ہے کہ اس کو سماع سے
سکون ہوتا ہے، بدون اس کے سکون نہیں ہوتا۔ مجلس میں سے واقعات چل رہے ہیں وہ سما سے متعلق ہے چل رہا زیادہ۔ فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ فقر اختیاری تھا، اختیاری طور پر اپنے کو فقیر رکھنا، مال وغیرہ اپنے پاس نہ رکھنا، مال و دولت سے تنفر تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدتوں فقر و فاقے سے گزاری ہے۔ مطبعہ مجتبائی دہلی کے مالک منشی ممتاز علی صاحب نے چاہا کہ مولانا کی ماہانہ کچھ خدمت کیا کریں، حضرت نے اس کو منظور نہ فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی کام لیا جائے اور اس کی بنا پر کچھ دے دیا جایا کرے تو مضائقہ نہیں، وہ بھی صرف تصحیح قرآن کی خدمت اگر مجھے دی جائے تو اتنا کام مجھے آتا ہے کر دیا کروں گا، اس سے زیادہ کا میں اہل نہیں۔ چونکہ مالک مطبعہ کی غرض و مقصود خدمت کرنا تھا، انہوں نے اس کو منظور کر لیا اور کچھ عرصے تک آپ اس خدمت کو انجام دیتے رہے اور اس طرح آپ کو 10 روپے ماہوار ملا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں نواب صدیق حسن خان رئیس بھوپال نے ایک مدرسہ کھولا۔ مولانا قاسم صاحب کو 300 روپے ماہوار پر اور مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 100 روپے ماہوار پر بلانا چاہا اور اس کے لیے درخواست بھی کی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نے جواب میں لکھا کہ مجھے 10 روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے، جس میں سے 5 روپے مجھے اور میری عیال کو کافی ہیں، بقیہ 5 روپیوں کے مصرف کا انتظام مجھے کرنا پڑتا ہے۔ خدا بھلا کرے طلبہ کا کہ ان کی وجہ سے اس فکر سے بگدوش ہو جاتا ہوں، یعنی وہ 5 روپے ان طلبہ کو دے دیتا ہوں، وہ 5 روپے ان پر صرف ہو جاتے ہیں۔ اگر مجھ کو 300 روپے ملیں گے تو مجھے تو وہی 5 روپے کافی ہوں گے، باقی 295 کی فکر کو اپنے سر پہ لینا پڑے گا، مجھے اسے معاف کیا جائے۔ یہ جواب مولانا محمد یعقوب صاحب نے دیکھا، فرمایا اصل جواب تو آپ نے لکھ دیا، میں کیا لکھوں؟ پھر فرمایا کہ میں دوسرا جواب لکھوں گا۔ چنانچہ یہ جواب لکھا کون؟ مولانا یعقوب صاحب نے، کہ میں 300 روپے ماہوار پہ کم منظور نہیں کرتا، کیونکہ ان کو 100 روپے بول لایا تھا نا، میں 300 روپے ماہوار پہ کم منظور نہیں کرتا۔ اس جواب کو دیکھ کر مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر لکھیے، اگر انہوں نے 300 روپے ماہوار منظور کر لیے اور ضرور منظور کر لیں گے تو آپ کو جانا پڑے گا، اور 300 روپے ماہوار آپ کی شان کے سامنے کیا چیز ہے، آپ کی شان کے سامنے کیا چیز ہے؟ فرمایا بہت اچھا، میں اس کے آگے ایک اور شرط بڑھائے دیتا ہوں کہ جب تک میرا جی چاہے گا بھوپال میں رہوں گا اور جب تک جی چاہے گا اپنے گھر پہ رہوں گا۔ یہ دونوں جواب نواب صاحب کے پاس پہنچے تو کہا ارے بھائی یہ کہیں جانے والے نہیں، ان کو اپنا فخر و فاقہ ہی پسند ہے، یہ کسی کی ملازمت کرنا نہیں چاہتے۔ واقعی ان بزرگوں کی حالت کو دیکھ کر کون ہمیں دیکھے، ہم تو اس کو بادشاہ نظر آئیں گے۔ آج کل 10 روپے کیا چیز ہے، 100 کی بھی کچھ حقیقت نہیں سمجھتے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ دنوں تک سہارنپور میں قلعے والوں کے یہاں ملازمت کی ہے، قلعے والوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور 10 روپے ماہوار ملتے تھے۔ جب میں قلعے میں گیا تو نواب احمد علی خان صاحب کے چچا کو بھی میں نے دیکھا تھا، جنہوں نے حضرت کا وہ زمانہ دیکھا تھا۔ وہ بہت نیک تھے، سارے خاندان ہی پر نیکی کا اثر تھا۔ یہ برکت حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے چند روزہ قیام کی تھی۔ میں نے اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے جس میں حضرت نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ حجرہ بھی دیکھا ہے جس میں اس وقت حضرت کا قیام تھا۔ بعض لوگوں کو غالباً حضرت نے اس وقت قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھایا تھا۔ ان سب میں حضرت کی شان کا ایک خاص اثر موجود تھا۔ قلعے کا تعلق چھوڑ کر حضرت نے پھر کسی جگہ ملازمت نہیں کی، وطن ہی میں مقیم رہے، اور ابتدا میں حضرت پر عسرت کا بھی دور گزرا۔ عسرت کہتے ہیں تنگی کو، کھانے پینے کی کمی کو۔ پھر فتوحات کا دروازہ کھل گیا اور تمام تکلیفیں جاتی رہیں۔ ہمارے بزرگوں کی حالت ہمیشہ اسی طرح گزری ہے۔ خود حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دن فاقے میں گزارے ہیں۔ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے، کوئی حضرت کو جانتا بھی نہ تھا، نہ حضرت کے کمالات سے کوئی واقف تھا۔ متواتر کئی دن فاقے پر فاقہ رہا، صرف زمزم کا پانی پیتے رہے اور قلبی غنا میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ ایک دن ایک سیٹھ کو حضرت کے چہرے پر آثار ذوق دیکھ کر احساس ہوا کہ شاید یہ حالت فاقے کی وجہ سے ہے۔ اس نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھ کو اپنی لنگی عطا فرما دیں۔ حضرت نے یہ خیال فرما کر کہ ضرورت ہوگی لنگی دے دی اور نماز میں مشغول ہو گئے۔
وہ شخص لنگی میں 200 ریال باندھ کر سامنے رکھ کر گیا. کاغذ کے نہیں ہوتے تھے اس وقت. حضرت کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی کہ اس میں کیا ہے. نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہو گئے. لنگی اسی طرح رکھی ہوئی تھی، نہ اس کو اٹھایا نہ سرکایا. جب ذکر سے فارغ ہو کر چلتے وقت لنگی اٹھائی تو وزنی معلوم ہوئی. دیکھا تو اس میں ریال تھے. اب بھی وسوسہ نہ ہوا کہ یہ میرے واسطے ہدیہ ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ لوگ کیسے لاپرواہ ہیں کہ امانت اس طرح سپرد کر کے چلے جاتے ہیں، دوسرے کو خبر بھی نہیں کرتے. بھلا اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا تو میں کیسا شرمندہ ہوتا. 1-2 وقت اس میں فاقے کے اور گزر گئے. اس رقم کو ہاتھ میں لگایا. دوسرے یا تیسرے وقت وہ سیٹھ صاحب پھر ملے تو حضرت نے شکایت کی کہ تم امانت رکھ گئے اور کہا بھی نہیں. تب اس نے عرض کیا کہ وہ تو حضرت کے لیے نظر ہے، اس کو اپنے خرچ میں لائیں. اس وقت فاقہ ٹوٹا اور حضرت نے وہ رقم خرچ کی. غالباً فاقے کی نوبت اس کے بعد نہیں آئی، مگر مکان کی تکلیف بہت روز تک رہی، کیونکہ حضرت کا اپنا کوئی ذاتی مکان نہ تھا. ہندوستان کے رئیسوں نے جو وہاں رباطیں بنا رکھی ہیں ان میں سے کسی رباط میں قیام کر لیتے تھے. اس میں یہ تکلیف تھی کہ موسم حج کے موقع پر جب ان اطراف کے حاجی آتے جن کے وہ رباط تھے تو محتمیم رباط حضرت سے کہتا کہ اب ہم کو رباط کی ضرورت ہے، خالی کر دیجئے. تو حضرت وہاں سے کسی اور رباط میں چلے جاتے. اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی. پھر حضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا میں بھی کوئی محل نہیں مانگا، صرف یہ درخواست کی کہ مجھے ایسی جگہ عطا فرما دیجئے جہاں سے کوئی مجھے اٹھائے نہیں. اسی زمانے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو واقعے میں دیکھا کہ حضرت کو کچھ روپیے اور کچھ پیسے عطا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں کا خرچ رکھا ہے. حضرت کے قلب میں چونکہ فقر کی محبت اور باطن کی طلب مستحکم تھی، اسی حالت میں عرض کیا کہ حضرت میں اس کو کیا کروں گا، مجھ کو تو حضرت کچھ اپنے سینے سے عطا فرمائے، میں دنیا نہیں چاہتا. فرمایا یہ بھی ہوگا. اس کے چند ہی دن بعد ایک رئیس نے یہ مکان خرید کر جس میں حضرت کا قیام تھا حضرت کی نظر کر دیا. ابھی بھی وہ کھنڈرات خالی ہیں پڑے ہوئے. مولانا فاروق صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ، سکھر کے جو مولانا فاروق صاحب تھے، وہ جس مکان میں ٹھہرتے تھے حج کے موقع پر ہم لوگ گئے تھے ان کی مجلس میں اور ان سے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سامنے کا حصہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی تھا. وہ ٹوٹ گئی ہیں دیواریں واریں، ابھی تک وہ خالی ہے. اب کوئی متولی نہیں ہے جو اس کو لے کے بنائے، اور وہ لوگ غیرے غیرے کو دیتے نہیں. صنعت سے بتانا پڑے گا کہ میں اس کا متولی ہوں. اور قبالہ باقاعدہ لکھوا کر حضرت کے سپرد کر دیا اور حضرت نے فوراً اس کو وقف کر دیا اور یہ شرط کر لی کہ تا حیات میں خود منتفع ہوں گا. پھر جب حضرت اس مکان میں تشریف لائے تو غالباً کشف سے معلوم ہوا کہ جس جگہ حضرت بیٹھے تھے یہ جگہ حضرت شیخ اکبر کے بیٹھنے کی ہے. حضرت محی الدین ابن عربی وہاں بیٹھا کرتے تھے. غرض ہمارے بزرگوں پر فقر و فاقہ غالب رہا ہے اور ہم تو آج کل بادشاہی کر رہے ہیں. جتنی ہمارے اندر اس شان کی کمی ہے اتنی ہی برکات میں بھی کمی ہے. مگر چونکہ ہم ضعیف ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذوق پر نظر فرما کر ان امتحانات میں ہم کو مبتلا نہیں فرمایا، بلکہ راحت اور آرام ہی کی زندگی عطا فرمائی کہ خواجہ خود روش بندہ پروری دانت. اس لیے ہمارے حضور نے فقر و فاقہ کر کے بھی دکھلا دیا اور سال بھر کا نفقہ جمع کر کے بھی دکھلا دیا. 1 سال کا خرچہ گھر والوں کو دے دیتے تھے حضور تاکہ ضعفاء دلگیر نہ ہو، وہ اپنی حالت کو خلاف سنت نہ سمجھے. البتہ انہماک فی دنیا نہیں چاہیے، قناعت اختیار کرنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اصبح معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ بدن میں کوئی مرض اور تکلیف نہ ہو، دل میں اطمینان ہو، کسی کا خوف نہ ہو اور دن بھر کی غذا اس کے پاس ہو، تو اس کے پاس پوری دنیا سمٹ کر آ گئی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے. کیونکہ تمام دنیا کا مالک ہونے کے بعد بھی ایک دن میں تو ایک ہی دن کی غذا کھائے گا، اس سے زیادہ ایک دن میں اس سے بیکار ہے. دنیا کے ساز و سامان کا حاصل بھی یہی ہے کہ آدمی کو چین اور آرام نصیب ہو. اب جس شخص کو عافیت حاصل ہے
دل میں کسی سے خوف و اندیشہ نہیں ہے، دن بھر کی غذا اس کے پاس ہے، اس کو وہ مقصود حاصل ہے جو تمام دنیا سے مقصود ہے۔ اور فکر آئندہ کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ ہے مترس از بلائے کے شب درمیان است، کہ جس بلا کے درمیان رات کا فاصلہ ہے، گیپ ہے بیچ میں رات کا، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھا جائے گا، کیا خبر ہے کہ صبح ہوگی بھی یا نہیں، شاید رات کو خود ہم ہی ختم ہو جائیں۔ یہ تقریر تھی اور یہ بیان تھا، یہ مسلسل ارشادات تھے جس کو خواہ ملفوظ کہیے یا اظہار احکام خداوندی یا آئین سنت نبوی قرار دیجیے یا درس معرفت، یہ سب خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے فیوض و برکات کے نتائج تھے جو اس طرح نمایاں ہوئے۔ میخانہ شریعت اور خمخانہ طریقت کی شراب تھی جس کو ساقی نے تشنہ دہنوں کو پلایا اور محو بے خود بنا دیا۔ اس حالت کو مجلسیوں سے پوچھیے، پینے والوں سے دریافت کیجیے، ہر چیز میں کیف تھا، در و دیوار میں کیف، دیکھنے والوں میں کیف، بیان میں کیف، ذکر میں کیف، سننے والوں میں کیف، خیال میں کیف، تصور میں کیف، کیف میں کیف، خود ساقی میں کیف، تمام فضا میں کیف، غرض ہر طرف کیف ہی کیف کا ظہور تھا۔ یہ وہ کیفیت تھی جو کسی طرح تحریر میں نہیں دکھائی جا سکتی۔ مجھے امید ہے کہ ان اوراق کے پڑھنے والے بھی انشاءاللہ اس کیف سے محروم نہیں رہیں گے اور ان کو بھی اس سے کچھ حصہ مل جائے گا۔ میری تو تمنا ہے کہ جو کچھ حضرت والا کی زبان مبارک سے نکلے، جو کچھ حضور ارشاد فرمائے، سب ضبط تحریر میں آ جائے اور تمام دنیا اس سے مستفید ہو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارضنا وارض عنا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم احفظنا من شرور الأعداء، من شرور أعداء الإسلام، أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعيننا في الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.